اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ویڈیو ہے آصف علوی کے حوالے سے۔ ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے جو مختلف سوشل میڈیا کے ایپس میں استعمال کی جا رہی ہے اور شیئر کی جا رہی ہے، اور وہ ویڈیو ہے حضرت بہلول دانا کے حوالے سے، جس میں اس آصف علوی بندے نے کہا ہے کہ بہلول دیوانے کا نام نہیں بلکہ ایک فقیہ کا نام ہے۔ تو آصف علوی نے اپنا مسئلہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب پہلے چلتے ہیں اس آصف علوی کی ویڈیو کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ اس آصف علوی کی ویڈیو کے حوالے سے کچھ تبصرہ کرتا ہوں۔ پہلے اس آصف علوی کی ویڈیو سنیں۔ امت یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے امام کے ہاتھ میں زنجیریں باندھ دی، ہر دور کے امام کو زندان میں رکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام قید ہو گیا ہے۔ جس میرے مولا کے پچھلے دنوں میں آپ نے دن منائے ہیں 25 رجب کا، اس میرے مولا نے کتنا طریق ساز جملہ کہا تھا۔ اس میرے مولا کو قید خانے اور زندان میں بٹھا کے ہارون اور رشید یہ سمجھتا تھا امام قید خانے میں ہے اور میں اب اپنی مرضی سے دین چلاؤں گا۔ امام نے زنجیریں پہن لی اور امام نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا کیسا مارا۔ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اولاد رسول کو قید خانے میں رکھ کے اپنی مرضی سے اسلام کو سنوارے گا؟ امام نے ایک فقیہ کو پاگل بنا کے دربار میں بٹھا دیا۔ شیعہ قوم کے نوجوان یہ نظریہ درست کریں، بہلول کسی ملنگ کا نام نہیں تھا، وہ کسی گلی میں پھرتے ہوئے دیوانی کا نام نہیں تھا، وقت کا فقیہ تھا۔ امام نے کہا جنون اختیار کر، پاگل بن کے دربار میں بیٹھ جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھنا، حکومت کی باتیں کرے پرواہ نہ کرنا، دنیا کے کتے ہیں دنیا میں رہنے دے، لیکن اگر دین پہ حملہ کرنے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ بہلول بیٹھا رہتا تھا، جب بھی شریعت پہ حملہ ہونے لگتا بہلول ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا۔ امام زندان میں خلافت کے چہرے میں تماچا مار رہے تھے۔ جن کا دیوانہ اتنا فقیہ ہے وہ آل محمد کیسے عالم؟ تو مومنین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا آصف علوی کی ویڈیو کو، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہلول کسی دیوانے کا نام نہیں بلکہ ایک فقیہ کا نام ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قید خانے میں گئے، مولا کو قید کیا گیا، تو مولا نے بہلول کو ظاہری دیوانے کے طور پر اس کو فقیہ بنا کر دربار میں بٹھایا تھا۔ تو اب اس نے مسئلہ کلیئر کر دیا۔ کلیئر مسئلہ یہ کیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر امام غائب ہے تو اس امام غائب کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی ایسا فقیہ، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو امام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہمیں چلنے کا راستہ بتائے۔ تو اسی مسئلے کو آصف علوی نے حل کیا ہے۔ دیکھیں، یہی بندہ اور اس طرح کے خیالات رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ ولی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، ولی فقیہ، ہم ولی فقیہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ ولایت فقیہ مرد آباد ہے اور ولایت فقیہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اگر امام موسیٰ کاظم کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے زندان میں جا رہے ہیں تو امام کسی کو اپنی طرف سے ولی فقیہ مقرر کر رہے ہیں، اور اگر امام قید میں جا کر کسی کو ولی فقیہ مقرر کر رہے ہیں تو پھر امام مہدی علیہ السلام غیبت میں جا کر کسی کو اپنا ولی مقرر کر سکتے ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے نادانوں اور اس طرح کے جاہل انسانوں سے بچیں جو کہہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ اور ولایت ولی فقیہ کا انکار کرتے ہیں۔ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چند سالوں کے لیے قید میں جا رہے ہیں اور ولی فقیہ مقرر کر رہے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام بھی اس طرح کر رہے ہیں، اور مولا نے کیا ہے، مولا نے فرمایا ہے، مولا کا فرمان ہے کہ جو ہماری غیبت کبریٰ میں آپ پر حوادث یا واقعات رونما ہوں ان کے لیے ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو۔
کیونکہ وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ امام نے ہمارے علماء کے بارے میں ہم پر حجت قرار دیا ہے، یعنی کہ ہمارے علماء ہمارے اوپر حجت امام ہے، اور امام علیہ السلام ہمارے علماء کے اوپر حجت خدا ہے۔ تو جو حجت امام کا منکر ہے وہ قول امام کا منکر ہے، لہذا اس کی نہ نماز درست، یہ اہم جملہ کہہ گیا، اس کے نہ اعمال درست۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ وہ قول معصوم کا انکاری ہے، اور معصوم نے جس حکم کی تائید کی ہے، جس حکم کی طرف ہمیں کہا ہے کہ اس پر عمل کرو، وہ اس کا منکر ہے۔ خداوند متعال سب مومنین کو سلامت رکھے۔ اس طرح کے حقائق دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل عقائد شیعہ اثنا عشری کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس طرح کے مکروہ چہرے بے نقاب کر سکیں اور تشیع کے حقیقی عقائد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔